بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے بھارت کے سیاحتی مقام میں کچھ مجاہدین نے حملہ کیا اور کافی بھارتیوں کو جہنم واصل کر دیا۔ ہمیشہ کی طرح بھارت نے الزام پاکستان پر لگایا اور اس چیز کو لے کے پاکستان کے 9 شہروں پر مساجد میں بزدلانہ حملہ کر دیا، جس میں پاکستان کے بچے اور خواتین جو ہیں وہ کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ بھارت یہیں پہ نہیں رکا، اس نے پاکستان کے اوپر پیش قدمی شروع کر دی اور جنگ مسلط کر دی۔ پاکستانی افواج نے پہلے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا اور یہی کہا کہ سفارتی حد تک یہ بات جو ہے وہ حل ہو جائے، لیکن بھارت جو ہے وہ باز نہیں آیا۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستان نے بدلانے کی ٹھانی اور الصبح فجر کی نماز کے بعد پاکستانی فضائیہ نے اپنے بہترین طیاروں کی مدد سے اور الفتح گائیڈڈ میزائل اور ڈرونز کی مدد سے بھارت کے اوپر حملہ کر دیا۔ پھر جو ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بھارت کے سارے بیس کیمپ تباہ کر دیے گئے اور بھارت جو ہے وہ صلح کی طرف چل پڑا اور سیز فائر کی درخواست کر دی۔ پاکستان نے صلح کر دی اور جنگ بند ہو گئی۔ اب یہ جو 2-3 دن تھے، ان دنوں میں سرحدی جو پاکستان کے مقامات ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کشیدگی تھی، تو جو سرحدی دیہات ہیں وہ خالی ہوئے اور لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور چلے گئے۔ پاکستانی حکومت پنجاب نے تمام اسکولوں میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ چھٹی کے بعد اب دوبارہ اسکول اوپن ہوئے ہیں۔ ہمارا گاؤں ہے بالکل سرحد کے اوپر، انڈو پارک کے اوپر۔ تو آج ہم لوگ اپنی ایک بڑی پیاری بیٹی سے، جس نے یہ جنگ دیکھی ہے یا سنی ہے، اس سے بات کرتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ساتھ ہے، دیکھتے ہیں اس نے کیا محسوس کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ عروش؟ ٹھیک ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ عروش۔ عروش۔ عروش کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ایک بہن 2 بھائی۔ ایک بہن 2 بھائی۔ میں اس کو پاس کر دیں۔ ہم لوگ اپنے اسکول میں موجود ہیں، یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹی کلاس کی بیٹی ہے، اس سے بات کرتے ہیں کہ اس نے جنگ کو کیسے دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ عروش۔ عروش۔ عروش بیٹے آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ پریپ کلاس میں پڑھتے ہیں۔ تو عروش کی عمر کیا ہے؟ 7 ایئرس۔ عروش 7 ایئرس اولڈ ہے۔ اور عروش کتنے بہن بھائی ہیں آپ؟ ایک بہن 2 بھائی۔ عروش ایک بہن 2 بھائی ہیں۔ اور عروش جب یہ جنگ چھڑی تو اس وقت آپ کہاں پہ تھیں؟ اپنے گھر تھی۔ اپنے گھر تھیں۔ آپ کا گھر جو ہے وہ کون سے گاؤں میں ہے؟ ڈنگی۔ ڈنگے۔ عروش کا گاؤں جی ڈنگے میں ہے، اور ڈنگے جو ہے یہ بالکل سرحد کے اوپر ہے، پاکستان اور انڈیا کا جو بارڈر ہے سیالکوٹ والا، وہاں پہ ایک چھوٹا سا یہ گاؤں ہے ڈنگے، اور یہ تقریباً بارڈر سے 1 کلومیٹر دور فاصلے پہ ہے۔ اچھا عروش، جب آپ نے جنگ شروع ہوئی تو آپ نے کوئی آواز سنی بم کی؟ یس۔ تو آپ نے کیا محسوس کیا یا کیا ہوا؟ آپ نے کیا کیا جب آپ نے آواز سنی؟ میں بھاگ کے اپنی مما کے پاس گئی، اپنی مما کو بولا مما یہ کیا ہوا کیا ہوا؟ مما کہتی ہے کچھ نہیں ہوا۔ اچھا جی، بم کی آواز جب عروش نے سنی تو یہ اپنی ماما کے پاس چلی گئیں، اور بہادر ماں تھی، اس نے بچے کو ڈرنے نہیں دیا، انہوں نے تسلی دی کہ بیٹا کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، تو آپ نے جب زیادہ بموں کی آواز سنی تو لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے، تو آپ بھی گاؤں چھوڑ کے چلے گئے؟ نو۔ آپ نے گاؤں نہیں چھوڑا، آپ ادھر ہی رہے۔ اچھا، ہم لوگوں نے سنا ہے کہ بھارت والوں نے ڈرون سے بھی حملے کیے، وہ جو چھوٹے اڑتے رہتے ہیں، آپ نے کوئی ڈرون اڑتا ہوا دیکھا؟ یس۔ تو آپ کا کیا ریئیکشن تھا؟ آپ نے کیا فیل کیا کہ یہ کیا چیز آ گئی ہے؟ میں نے اپنی مما کو بولا مما یہ کیا ہے؟ مما نے بولا جی یہ جو آپ کا آواز آتی ہے یہ بم کی ان کی ماما نے بتایا کہ یہ اڑنے والے بم ہیں، یہ بھی بم کی ایک قسم ہے۔ تو آپ نے بیٹے گھر کیوں نہیں چھوڑا؟ جب لوگ گھروں سے چلے گئے، سارے مائگریٹ ہو گئے شہر کی طرف، تو آپ نے کیوں اپنے گھر میں رہے؟ ہمیں ڈر نہیں لگا۔ واہ، ویری نائس۔ عروش لوگوں کو ڈر نہیں لگا۔ عروش لوگوں کو ڈر کیوں نہیں لگا؟ صرف عروش لوگوں کو یقین تھا کہ ان کی جو پاک فوج ہے الحمدللہ وہ بہت بہادر ہے، اور یہ جو اقدامات بھارتی فوج کر رہی ہے اس کا جواب جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا، اور ضرور دیا گیا۔ اس طرح دیا گیا کہ مودی جو ہے وہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گیا، ان کے جو طیارے تھے وہ اڑ ہی نہیں سکے، پورا سسٹم جام ہو گیا، اور الحمدللہ پاکستان نے نہ صرف اس جنگ میں جنگی برتری حاصل کی، بلکہ ایک ذہنی برتری ہم لوگوں نے پورے برِ صغیر میں ثابت کر دی کہ اب پاکستان کے اندرونی حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان ایک دفاعی لحاظ سے بہت مضبوط ملک ہے۔
الحمدللہ ہمارے بچے ثابت قدم رہے، ہمارے بچے ڈرے نہیں، ہمارے بڑے ڈرے نہیں، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ڈر جائیں؟ ان دعاؤں کے ساتھ کہ پاکستان ہمیشہ رہے گا، خوبصورت رہے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔